میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ 3 جنوری کو آل صبح ایک مچ کے کانکن کے کمرے میں چند لشکری لوگ داخل ہوتے ہیں، آرمڈ ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پر 11 ہزاریوال شناخت رکھنے والے مائنرز کانکن کو پکڑتے ہیں، ان کو باندھتے ہیں اور ان کو پھر جانوروں کی طرح ذبح کر دیتے ہیں، اور اس سب کچھ کو وہ ویڈیو بناتے ہیں اور اپنے پیغام کے ساتھ کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، داعش یا اسلامک اسٹیٹ کے نام سے اس کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور پوری جو گروسم واقعہ ہے اس کی ویڈیو سر عام پیش کرتے ہیں، اس کی ہولناک مناظر جو ہیں وہ سر عام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہزارہ کمیونٹی جس کے 2000 سے زائد شہداء کی فہرست اب 2000 سے زیادہ ہو چکی ہے، وہ ایک بار پھر، اب آپ سوچیں ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر ہفتے کے دن، ہر جمعے کے دن دھماکے ہوا کرتے، لیکن یہ اس ملک میں صرف دوسری دفعہ ہونے جانے والی چیز ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے کہ شہداء کی لاشیں لوگ دفنانے سے انکاری ہیں جب تک کہ ان کو انصاف کی کوئی جھلک یا انصاف کے راستے پہ چڑھنے کی امید نہ ملے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، وہ کمیونٹی ہے جو 84 لاشیں لے کے 2013 میں ایک بار پہلے روڈ پہ بیٹھ چکی ہے، جو ہزارہ ٹاؤن میں خودکش حملہ ہوا، جس کے بعد اپنے عزیزوں کو دفنانے سے انکاری ایک پوری ہزارہ کمیونٹی نے دھرنا دیا تھا، جس کو بین الاقوامی سطح پہ آبویسلی پبلسائز کیا گیا اور ملک کے اندر بھی ہینڈل کیا گیا۔ وہ کمیونٹی ایک بار پھر سے مجبور ہے کہ وہ اس دفعہ 11 لاشیں لے کے، 10 لاشیں لے کے، جتنے بھی لوگ ان کے پاس اس وقت موجود ہیں، اس کو لے کے وہ روڈ پہ بیٹھے، ویسٹرن بائی پاس کوئٹہ کی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مچ کے اندر 100 کلومیٹر دور کوئٹہ سے یہ واقعہ ہوا تھا۔ ایک بار پھر سے اتنی ہی ٹھنڈ ہے جتنی 8 سال پہلے تھی۔ ایک بار پھر سے یہ پوری دنیا کو امیج جا رہا ہے کہ ڈیسپریشن کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے ان خاندانوں کی، لواحقین کی، جو اپنے عزیزوں کو، جن لوگوں کی جانیں اس بے ایمانہ طریقے سے جا چکی ہوں، ان کو دفنانے سے انکاری ہوں کہ کسی طرح یہ جو ہزاروں لوگوں کی جانوں کا سلسلہ ہے وہ کسی طرح ختم کی طرف پہنچے۔ یہ جب پچھلی دفعہ ہوا تھا اور ہمیں لگا تھا کہ اس سے بڑا کوئی سانحہ اور اس سے بڑا کوئی پروٹیسٹ کا طریقہ شاید ہو نہیں سکتا، تو پچھلی دفعہ عمران خان صاحب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے جا کے ان لوگوں سے مل کیا کیا باتیں کی تھیں اور ان کے پاس آنا کتنا ضروری ہے، ہمیں کس طرح سمجھایا تھا، آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ جواز نہیں بنتا حکومت میں رہنے کا۔ آصف زرداری ذمہ دار ہے اس کا۔ آصف زرداری اس ملک کا صدر ہے، اس نے اپنے ایک کرپٹ آدمی کو جو رینٹل پاور میں ہے اس کو پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے، ساری پاور اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیوں پاور میں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کتنی دفعہ وہ بلوچستان آیا ہے، کتنی دفعہ وہ پاٹا گیا ہے، سوات گیا وہ، پختونخوا گیا جدھر قتل عام ہو رہی ہے پاکستانیوں کی، مچھروں کی طرح پاکستانی مار رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا پیسے بنانے کے لیے آیا ہوا ہے صرف؟ کیوں نہیں وہ آتا اس وقت لوگوں کے جو جن سے تکلیف دیکھے، جو بیچارے لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے لوگ؟ مچ کے کارکنان کے جو وارثین ہیں انہوں نے 10 نقاطی ڈیمانڈز پیش کی، جن میں انہوں نے کہا کہ آئی جی بلوچستان FC کے جو ہیں، کیونکہ وہ نااہلی انہوں نے اپنی ثابت کی ہے، ان کو ہٹایا جائے فی الفور۔ ونگ کمانڈر FC جو وہاں کا DPO ہے وہ، اور جو ڈپٹی کمشنر ہے بولان کا وہ، ان سب کو ہٹایا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ انہوں نے اتنی بڑی فیلئر کس طرح کی۔ تمام دہشت گردوں کو پکڑا جائے، قرار واقع سزا دی جائیں، اور تمام جو پرانے دہشت گرد ہیں جو ان کے 2000 سے زیادہ شہداء اور 4000 سے زیادہ انجرڈ لوگوں کو انجری پہنچانے میں ملوث ہیں، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، سر عام ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ایک جوڈیشل کمیشن بنائی جائے جو یہ بات کا تعین کرے کہ بالخصوص ہزارہ کمیونٹی اس طرح ٹارگیٹڈ کیوں ہیں۔ ہر شہداء کی ہر فیملی کو 50-50 لاکھ روپے حکومت کی طرف سے پیسے دیے جائیں سپورٹ کے لیے۔ تمام جو مسنگ اہل تشیع حضرات ہیں، جس بھی وجہ سے مسنگ ہیں، ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو ٹرائل پہ، جو بھی اگر ان کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو ان کو ٹرائل کا سامنا کرایا جائے۔ اور اس کے علاوہ دیگر کچھ ڈیمانڈز ہیں، CNICs کے حوالے سے، اپنی کمیونٹی کے حوالے سے ڈیمانڈز ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ ان کی یہ رہی ہے جو اتوار کے دن سے رہی ہے کہ ہم سے آ کے وزیر اعظم مل لیں۔ آپ کو ہم نے دکھایا عمران خان صاحب نے پہلے کتنا اہم سمجھا تھا کہ ایک وزیر اعظم کو اتنے بڑے فیلئر پہنچ کر، اس واقعے پہ پہنچ کر
دکھ دکھانے کا اور دکھ میں شریک ہونے کا کتنا اہم ہوتا ہے، یہ آپٹکس کتنے اہم ہوتے ہیں. اس دفعہ خان صاحب نہیں گئے. خان صاحب نے شیخ رشید احمد صاحب کو بھیجا انٹیریئر منسٹر ٹیوزڈے کو، جنہوں نے جا کے پیسوں کا اعلان کیا، جو بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان کو مل نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں رولز چینج کرنے ہیں، کیونکہ ہمیں ایکس کرنا ہے، وائی کرنا ہے. ایگزمپشن کے ساتھ ان کی بینک اکاؤنٹس نہیں کھول پائے شیخ صاحب. ابھی تک ان کو پیسے جانے کی ہمیں سوال یا نشان ہے، کیسے جائیں گے، کیوں جائیں گے. ہماری انکمپیٹنس بھی سب کے سامنے ہے. اس کے بعد علی زیدی اور ذوالفقار بخاری صاحب وہاں گئے اور انہوں نے زخموں پہ جہاں مرہم رکھنے تھے وہاں شاید انہوں نے کچھ اور چھڑکا. زلفی بخاری صاحب، آپ کیا فائدہ دیں گے کہ وہ آئیں گے اور نہیں؟ آپ کیا ذمہ داری لیں گے کہ آئیں گے اور آنے سے فائدہ ہوگا؟ آپ پروبیبلٹی نہیں، دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آ جائیں یہاں کم از کم شہداء کے لواحقین کو تسلیم تو ملے گی، سکون تو ملے گا. بالکل ان کے مطابق نہیں جس طرح آپ لے آ رہے ہیں وہ پہلے کل خدا نہ خواستہ کہیں اور پاکستان کچھ ہوگا، وہ کہیں گے ہم ایسے چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم ایسا چاہتے ہیں، ہمیں بات رکی گی. کل کوئی شہید ہوگا، وہ کہے گا کہ ہم ایسا چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے. بات رکتی نہیں ہے. اب یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں زلفی بخاری صاحب کی کہ آپ وزیر اعظم صاحب کو کیا فائدہ دیں گے اگر وہ یہاں آ جائیں، جیسے کہ کوئی تجارت ہو رہی ہے. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کل کو اگر کوئی اور ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر واپس وزیر اعظم کو کوئی بلا لیا کرے گا. اب بصد احترام اگر 11 انسانوں کو ذبح کر دیا جائے تو وہاں پہ وزیر اعظم کو اگر کوئی بھی بلائے تو بار بار جانا چاہیے، کیونکہ آپ کی اسٹیٹ کی رٹ ہی فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اس سے زیادہ بڑا کام وزیر اعظم کا کوئی ہو نہیں سکتا کہ اس رٹ کو بحال کرے اور لوگوں کو سیکیورٹی کا کم از کم ایک اندیشہ تو دے کہ جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اس بات کو واضح کرنا. علی زیدی صاحب نے اس دن کے بعد ایک الگ طرح کا بیان دیا، وہ شاید زلفی بخاری صاحب کی اس پوزیشن سے ڈیفرنٹ تھا، وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب آئیں گے، ضرور آئیں گے. پچھلی دفعہ بھی آئے، پریزیڈنٹ صاحب بھی آئے تھے، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن یا شرط نہ لگائیں کہ پرائم منسٹر آئیں گے تو ہم دفنائیں گے. ہم کل بھی تھے، آج بھی ہماری وہ ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے کہ آپ کے سارے جو بھی آپ کے جائز مطالبات ہیں وہ جائز ہیں. ہم نے آپ سے ڈسکشن کی ہے ساری بیٹھ کے. پلیز میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اس کو اس کے ساتھ نہ کریں. اچھا، اب یہ یہاں پہ ابہام تھا کہ شاید علی زیدی صاحب کا یہ عاجزانہ طریقہ کہ ہم سب کر دیں گے، آپ لوگ بھی تھوڑا سا یہ جو شہداء ہیں ان کو دفنائیں. اور دوسری طرف یہ زلفی بخاری صاحب کا یہ کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، آپ یہ وزیر اعظم کو کیا دیں گے، یہ کوئی جیسے کچھ تجارت ہو رہی ہے. لیکن اس میں اگر کوئی شک تھا کہ وزیر اعظم صاحب ایک یا دوسری چیز میں سے کچھ ایک سوچ رہے ہیں تو آج وزیر اعظم صاحب نے خود دور کر دیا. آج کیا کہا انہوں نے، آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. جب سانڈ بھی مان لیے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسے ہی آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹہ آؤں گا اور لوائقین کے ساتھ ملوں گا. اور میں پھر آج یہ اب اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج اب ان کو دفناتے ہیں میں آج کوئٹہ جاتا ہوں اور لوائقین کو ملتا ہوں. جب سب ڈیمانڈز بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ، یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا. پھر یہ جو پورا انہوں نے آج کامنٹ کی ان کے اندر اس بلیک میل، ایک تو جو لوگ شہداء کی لاشیں لے کے بیٹھے ہیں روڈوں پہ ان کو بلیک میلر کہا، جیسے کہ ان کی ذات جو ہے اس کو وہ صرف اس کو کسی طرح ٹھیس پہنچانے کے لیے وہاں بیٹھے ہیں اور ان سے کچھ مانگ ہے ان کی. دوسرا یہ نہ کہ یہ ان کا فرض ہے کہ ان کو جا کے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا، جس طرح وہ پہلے کہتے تھے کہ وزرائے اعظم کا ہے فرض یا حکومت کا ہے فرض. دوسرا یہ کہ انہوں نے اسی کے اندر آگے جاتے ہوئے کہا کہ یہ پی ڈی ایم بھی اس کے اندر ملوث ہے اور وہ بھی بلیک میل کر رہی ہے. یعنی کہ اول تو ان لواحقین کو انہوں نے بلیک میلر کہا اور پھر ان کو اسی طرح کا بلیک میلر کہا جس طرح کے بلیک میلر وہ تمام چور سیاستدان جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا ان سے کچھ مانگ رہے ہیں یا این آر او ان کو نہیں دے رہے، ان کے ساتھ ملا دیا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے. لہٰذا اب کوئی شک نہ ہو کہ زلفی بخاری صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ آپ کیا دیں گے، وہ سچویشن اس وقت شاید پریویل کر رہی ہے. وحید صاحب، یہ تھوڑی سی لمبی انٹروڈکشن تھی، میں پورے ہفتے سے اس چیز کو سمجھنے کی ذرا کوشش کر رہا ہوں. ایک بڑا سمپل میرا سوال ہے، اگر آپ اس کے ساتھ پھر obviously باقی ساری کامنٹس بھی اپنی جوڑ دیجیے گا جو انیشلی آپ نے کرنی ہے. لیکن ایک اتنا عمدہ اور سادہ موقع تھا کہ وزیر اعظم صاحب اپنی سادگی اور اپنی سینسٹیوٹی اور اپنی نرمی دکھانے کے لیے ایک جگہ چلے جاتے، لوائقین سے اسی دن مل لیتے جس دن وہ روڈ پہ آ کے بیٹھے تھے، جس طرح انہوں نے پہلے کیا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے. ان کو دلاسے دیتے یا جو بھی کرتے، ایک سچویشن کے اندر سے وہ ایک آپٹیکلی ایک ونر ہی نظر آتے
نہ وہاں پہ مریم نواز کا جانا بنتا، نہ وہاں پہ بلاول بھٹو کا جانا بنتا، نہ وہاں پہ اونچی اونچی تقاریر ان کے خلاف ہونے کا جانا بنتا، نہ ان کی انا کی باتیں ہوتی. یہ معاملہ ایک طرف بہت پہلے ہو چکا ہوتا تو کیوں نہیں گئے عمران خان صاحب؟ دیکھیں، یہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک عام دہشت گردی میں جو ہے نا اس کو آپ نہیں پینٹ کر سکتے. صرف دہشت گردی تو یہ تھی، لیکن یہ ایک خاص کیٹیگری کی دہشت گردی ہے جو ہوتی آئی ہے، اور اس کو خاص طور پہ اس عام دہشت گردی سے تھوڑا سا علیحدہ کر کے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی ہے، ایک پرٹیکولر فرقہ ہے، اور یہ ایک کنٹینیوس اور کانسٹنٹ تشدد کا نشانہ رہی ہے. تو ایک تو اس ایشو کو جو ہے ہمیں اس پس منظر میں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک بڑا آن گوئنگ ایشو تھا، جس کو خان صاحب نے اپنی کیمپین میں بھی کہا تھا کہ وہ ایڈریس کریں گے. اور جس زمانے میں وہ حزب اختلاف میں ہوا کرتے تھے تو ان کا تو بالکل صاف صاف بات ہوتی تھی کہ جہاں کچھ ہو تو حکومت برطرف ہو اور گورنر رول لگے. تو اس پس منظر میں کہ یہ ایک پرٹیکولر طرح کی دہشت گردی ہے جس سے ہمارا ملک اور خاص کر بلوچستان اور ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ اہل تشیع جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. اور اس چیز کو ہمیں ویلیڈیٹ کرنا چاہیے کہ ایک پرٹیکولر ایشو یہ ہے جو کہ معنی خیز ہے، جو کہ جواب طلب ہے، جو کہ میرے خیال سے اٹینشن جو ہے وہ سیکھ کرتا ہے ساری آپ کی حکومت کی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی. اب خان صاحب کا جانا اس پس منظر میں اس لیے ضروری تھا کیونکہ جب ایک کمیونٹی اپنے آپ کو مارجنلائزڈ فیل کرتی ہے، وہ ویسے ہی انسیکیور ہے کہ ہمارے ملک کے جو حکومتی ادارے ہیں، جو ایجنسیز ہیں، وہ ان کی فلاح و بہبود یا ان کی بقا یا ان کی جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے شاید وہ انڈیور نہیں کرتے، وہ کوشش نہیں کرتے جس طرح عام طور پہ کرتے ہیں. تو اس بدگمانی کے پس منظر میں خاص ضروری ہو جاتا ہے کہ اعتماد بحال کرنے کے لیے ایک شفقت کا ہاتھ جو ہے وہ سربراہ کی طرف سے جائے. تو اس پس منظر میں ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خان صاحب کا جانا ایک ضد نہیں تھی. یہ نہیں تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سیاستدان اس پہ سیاست کر رہا ہو، نہ کر رہا ہو، لیکن ایک وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پہ یہ سوچا کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کو جانا چاہیے تھا، کیونکہ مرہم یہاں پہ سربراہ کی طرف سے رکھنا ایک ایسی کمیونٹی کے حوالے سے اور ایک ایسے ایشو کے حوالے سے جہاں احساس کمتری ہے، جہاں پہ ایک احساس ہے کہ ڈسکریمنیٹ ان کو کیا جاتا ہے اور ان کے دکھ کے ساتھ جو ہے ہمارا ملک اس طرح سے کھڑا نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے. اب وہ اس پس منظر میں اگر آپ پوچھیں کیوں نہیں گئے تو لاجیکل پولیٹیکل ریزن تو کوئی نظر نہیں آتا. اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ خان صاحب واقعی اس وجہ سے نہیں گئے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ بلیک میل ہو رہے ہیں، مطلب یہ لوگ، یہ مظلوم لوگ جو لاشیں لے کے وہاں بیٹھے ہیں، وہ خان صاحب کو بلیک میل کر رہے ہیں، کیا خان صاحب ان سے برابری کر رہے ہیں؟ کیا خان صاحب جو ہے وہ ان سے کیا یہاں پہ لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں، مطلب ایک طرح سے کنڈیشنز لگا رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے کوئی ایسا کام کروانا چاہ رہے ہو جو میں نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے میں نہیں کروں گا؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ بات لاجیکل تو کم سے کم مجھے نہیں نظر آتی. اب اگر تو یہ وجہ ہے یا نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر یہی وجہ ہے تو اس کی پولیٹیکل سگیسٹی، اس کا وزڈم، اس کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ کم سے کم سیاسی طور پر سمجھنا بڑا مشکل ہے. پہلے میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں. پہلے کچھ دنوں تو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی کی بنیاد پر وہاں نہیں جا رہے، وہ بالکل ایک وائلڈ ویسٹ کنٹری ہے وہ علاقہ، یا وہاں پہ ایک سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے. اب یہ بات بھی اگر سچ تھی تو بھی ہزارہ کمیونٹی انہوں نے یہ پوزیشن اسی لیے لی تھی کہ ہم انسیکیور ہیں، ہمیں تحفظ ریاست فراہم کرے. اور اگر ریاست کا تحفظ فراہم ہونے کی یقین دہانی کرانے کے لیے وزیر اعظم چند لمحوں کے لیے بھی نہیں آ پا رہا کیونکہ اتنی وہ انسیکیور ہیں، اگر یہ بات ہوتی تو بھی وزیر اعظم صاحب کا جانا فرض بنتا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. اور وزیر اعظم پاکستان ہے اور ظاہر ہے وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں، اور بالخصوص ایک شہر سے 100 کلومیٹر دور جا سکتے ہیں اور جا کے سب کے دلوں میں مرہم رکھنے کے لیے. اچھا دیکھیں، یہ باقی ساری حکومتوں نے اپنے وقتوں میں خراب ہی کیا ہے معاملہ، انسینسٹیولی ہی ہینڈل کیا ہے، معاملے کو بد سے بدتر ہی کر کے لے کے گئے ہیں. چودھری نثار صاحب کے ایکشنز کوئٹہ انکوائری کمیشن رپورٹ میں ان کو بہت زیادہ سینسر کیا گیا ہے. لیکن بات یہاں عمران خان کی ہو رہی ہے جس نے اپنے آپ کو ہمیشہ الگ دکھایا، ہمیشہ ڈسٹنگوش کیا، ہمیشہ دکھایا کہ میں ان کی طرح نہیں ہوں، ان کو دل میں درد ہونا چاہیے، یہ پورے پاکستان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، یہ صرف پنجاب کے ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہیں، یہ سارے عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں. اب اس سب کچھ کے بعد اگر سیکیورٹی ایشو تھا تو بھی فرض تھا جانا دکھانے کے لیے کہ سیکیورٹی در حقیقت ایشو نہیں ہے، چاہے ان کو جتنی بھی اپنے ساتھ سیکیورٹی لے جانی پڑتی.
دوسری بات, اگر یہ بات اب رد ہو گئی ہے کہ سیکیورٹی ایشو نہیں تھا اور وہ بلیک میل نہیں ہوں گے, تو وہی صاحب پھر میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ کس نے بات ڈالی ہے ان کے کان میں, یا وہ کس طرح اس خیال کے کونے تک پہنچے ہیں کہ یہ مجھے تدفین اپنے عزیز و اقارب کو دفن اس لیے نہیں کر رہے, اس لیے یہ میری انا کو ٹھوس پہنچ جائے یا میں کسی طرح پریشر میں آ جاؤں, یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ خان صاحب نے یہ والی موڑ کہاں سے لی. یہ دیکھیں یہاں پہ اگر تو میں یہ بات مان لیتا ہوں تو معذرت کے ساتھ پھر میں اپنے وزیر اعظم کی دانش کو کے حوالے سے بہت کچھ کہہ رہا ہوں, تو میں چاہوں گا کہ یہ بات پہ میں یقین نہ کروں. میرے پاس کوئی بنیاد یا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر میں اس بات کو سچ مان لیتا ہوں جعفری صاحب, تو پھر تو بڑے سوالات میں اٹھا رہا ہوں اپنے وزیر اعظم کی دانش کے حوالے سے. اور اگر کسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وجہ کچھ اور تھی, اور تو اس کو منظر پہ اس کا نہ آنا جو ہے وہ بھی بڑا تشویشناک ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا, ہم سپیکولیٹ زیادہ اس پہ ہم نہیں کریں گے, تو ہم فیس ویلیو پہ ہی بات کو لیں گے اور ہم یہ مانیں گے کہ خان صاحب واقعی اس وجہ سے نہیں گئے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ جو منصب ہے وزیر اعظم کا اس منصب کی نفی ہوگی اگر تو اس طرح سے بلائے جانے پہ وہ جائیں. تو اگر تو خان صاحب نے اس طرح ایک سیکنڈ دیکھیں, ایمپتھی جو ہے نا ہر لیڈر کے لیے ایمپتھی اور کمپیشن انتہائی ضروری ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو جوڑتی ہیں آپ کو عوام کے ساتھ اور عوام کو انسپائر کرتی ہیں کہ وہ آپ لیڈر کے پیچھے لگ کے آپ کو لیڈر بنائیں, آپ کو سپورٹ کریں. یہ وہ چیز ہوتی ہے, اور یہ ایمپتھی اور کمپیشن جو ہے وہ بلڈ اسی طرح سے ہوتا ہے نا. جی وہی سب سوری ایک اور بھی چیز ہے, انہوں نے کہا کہ ان کی تمام ڈیمانڈز ہم نے میٹ کر لی. آپ ذرا مجھے کنفرم کریں گے کہ آئی جی ایف سی بلوچستان کو ہٹا دیا گیا ہے, ونگ کمانڈر ایف سی ڈی پی او ڈی سی بولان کو تو ہٹا دیا گیا ہے میرے خیال میں, تو یہ ونگ کمانڈر اور ڈی پی او کو ہٹا دیا گیا ہے. ان دہشت گردوں کو پکڑ کے قرار واقع سزا دے دی گئی ہے. تمام پرانے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک ان کو جو سزائیں ہونی ہیں کیا وہ ہو گئی ہیں؟ کیا جوڈیشل کمیشن کا اعلان ہوا ہے؟ کیا اس کو میں ایک اور طرح سے لیتا ہوں. جی دیکھیں جعفری صاحب, اس چیز کو میں ایک اور طرح سے لیتا ہوں کہ اگر تو یہ مطالبات بھی نہیں تسلیم کیے گئے تھے تو پھر تو اور زیادہ ضروری تھا کہ خان صاحب اپنی پریزنس سے ہی آ کے ان سارے معاملات کو یا تو پھر سلجھاتے یا سلجھائے بغیر بھی شفقت کا ہاتھ رکھتے, تو شاید بہت ساری چیزیں جو آج ڈیمانڈز ہیں وہ کل کو ڈیفر ہو کے کانسلٹیشن کی طرف, نیگوسیشن کی طرف جاتی, لیکن کم سے کم تدفین ہو پاتی. تو اور زیادہ پھر تو ضروری تھا کہ اگر مطالبات سارے میٹ نہیں ہو رہے تھے یا اگر کسی وجہ سے حکومت سمجھتی تھی کہ پریکٹیکل نہیں ہے, تو وہ کم سے کم جا کے جب کمپیشن دکھاتے وزیر اعظم, تو ہو سکتا ہے کچھ ڈیمانڈز میں کمی بیشی ہوتی, کوئی مطلب بہتری کی طرف ہی جاتا نا, مطلب مزید بدتر تو نہیں ہوتا. اتنا سمپل تھا, اتنی ایک سمپل چیز تھی, ایک ایسی چیز جو عمران خان صاحب 22 سال سے اپنی سیاست میں کرتے آئے ہیں, سمپلسٹی کے ساتھ مشکل سے مشکل معاملے کو سمپلسٹی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, سادگی کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اس کو ایک انسان, ایک ہیومن اینگل کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں. یہاں پہ خان صاحب نے کیا کیا اور کیوں کیا اور اس کا پھر فائدہ کس طرح اٹھایا گیا, ایک بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں. خان صاحب نہیں گئے تو مریم صاحبہ گئیں, بلاول صاحب گئے, پھر انہوں نے کیا باتیں کی آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کی, ان کی کس طرح سے انہوں نے یہ ہفتہ گزارا ہے, جبکہ ہزاروال 11 شہید ہونے کے بعد, بے ایمانہ طریقے سے شہید کر دیے جانے کے بعد, داعش کا اس کی رسپانسبلٹی کلیم کر لینے کے بعد, ایک ایسا مسئلہ جو کہ کوئٹہ کے اندر اب دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے, 2000 سے زائد ہزارہ کمیونٹی کے لوگ صرف شہید ہو چکے ہیں, جس کے اوپر قاضی فائز عیسی صاحب کی کوئٹہ کمیشن رپورٹ جو ہے ایک ٹوٹل فیلئر وفاق کا, صوبے کی پروونسز کا, ایک ٹوٹل فیلئر انٹیلیجنس ایجنسیز کا, ایک ٹوٹل فیلئر ہمارے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے استعمال کا, پولیس کا, یہ تمام چیزیں جب ہائی لائٹ ہو چکی ہیں, یہ تمام چیزیں جب ایک لائرز کمیونٹی کے اوپر ایک پوری جنریشن آف لائرز اس شہر کی شہید کر دی گئی, اس سب کے بعد وہ کمیشن بیٹھی اور اس نے پرکھنے کی کوشش کی کہ اس شہر میں ہوتا کیا ہے, اس صوبے میں ہو کیا رہا ہے. تو آوے کے آوا بگڑ جانے کا جب ثبوت سامنے آئی, اور خان صاحب نے اس ثبوت کو پھر چیمپئن کیا اور کہا کہ یہ اس حکومت کو اور ان لوگوں کو, نہ ان لوگوں کو یہ حکومت ڈیزروڈ ہے اور نہ اس حکومت کو حکمرانی ڈیزرونگ ہے, اس کا کچھ ہونا ہوگا.
تو اس کے بعد پھر خان صاحب جو ہیں وہ اب 5ویں 6ٹھے دن ہونے کو ہے. سنڈے کی ارلی مارننگ میں یہ واقعہ ہوا تھا. آج ہم جمعے میں ہیں اور خان صاحب نے آج صبح ایک شرط رکھتے ہوئے کہا ہے میں چلا جاؤں گا اگر وہ دفنا دیں. وہ لوگ جو کہ دفنانے سے پہلے ہی خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح یہ واضح ہو جائے کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کو سننے کے لیے کم از کم ہمارے وزیر اعظم تیار ہیں. تو وزیر اعظم نہیں گئے تو اپوزیشن چلی گئی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے اور مریم نواز صاحبہ گئیں. پہلے تو وہاں جا کر کیا باتیں کی وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ابھی مریم نواز صاحبہ نے مزید کامنٹری کی ہے اس کے اوپر. پہلے تو بلاول صاحب نے وہاں پہنچ کے کیا کہا, زندگی کا تحفظ جب تک ریاست نہیں دلواز تب تک وہ اپنے آپ کو ریاست نہیں کھلا سکتا ہے. اب یہ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ باہر سے سازشی ممالک ہے ان کا بیکنگ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا ریاست کا ناکامی ہے کہ اگر بیرون ملک کا سازش کامیاب ہو کے ہمارے معصوم شہریوں کو قتل کروا رہے ہیں. ایز آلویز یہ پیپلز پارٹی ہے, گفتار کے غازی ہیں اور یہ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے زمانے میں کوئٹہ کا اس سے بدتر حال تھا. ان کے زمانے میں کراچی جیسے شہر کے اندر جان کا تحفظ آج سے کہیں کم تھا. ان کے زمانے میں کراچی جیسے شہر کے اندر برے حالات ہونے کے اندر ان کی سیاست بھی اتنی ہی ملوث تھی جتنی اس وقت شہر کے اندر دیگر دہشت گرد ملوث تھے. یہ بھی ایک ٹیم کے ساتھ وہاں پہ کھیلا کرتے تھے. 12 سے لے کے 18 لوگ جو ہیں وہ ہر دن شہید ہونا, ٹارگٹ کل ہونا, ایک عام زبان کے اندر یہ ٹارگٹ کلنگ کا لفظ آ گیا تھا. لوگ اپنے فرقے کی وجہ سے, لوگ اپنی ریس کی وجہ سے, اپنی شناخت کی وجہ سے, اپنی زبان کی وجہ سے کراچی میں ڈیلی مارے جاتے تھے. اس کے اندر ان کے جو اس وقت کے ہوم منسٹر تھے وہ کہا کرتے تھے میں نے جو یہ اسلحہ بانٹا ہے یہ شادیوں میں چلانے کے لیے نہیں بانٹا. لیکن بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب آج صحیح باتیں کر رہے ہیں. اب یہی مریم نواز صاحبہ ہیں, انہی کے چودھری نثار انٹیریئر منسٹر تھے, انہی کے والد صاحب کی حکومت کے, جن کے اتنے بڑے بڑے فیلیئرز تھے جو کوئٹہ کمیشن رپورٹ کے اندر واضح ہیں. اتنے بڑے بڑے فیلیئرز تھے کہ جس کے بعد چودھری نثار صاحب نے اس کمیشن کو جا کے پیش ہونے بھی صحیح نہیں سمجھا. وہ سارے فیلیئرز جو ہیں وہ واضح ہیں. نیکٹا کو غیر فعال رکھنا ان کا سب سے بڑا فیلیئر, انٹیریئر منسٹری کا ٹیررزم کے خلاف لسٹس کو فعال کرنا نہ کرنا بہت بڑا فیلیئر, فورینزک لیبارٹریز کا استعمال نہ ہونا, فورینزک لیبارٹریز کے اندر سائنسدان نہ رکھے جانا, فورینزک لیبارٹریز کی کوآرڈینیشن نہ ہونا, ایک سینٹرل کمپیوٹر سسٹم نہ ہونا, یہ سارے الزامات اس وقت کی پی ایم ایل نون کے چودھری نثار صاحب کے سر پہ رکھے گئے تھے. لیکن مریم نواز صاحب ابھی کوئٹہ گئی. میں ایمان صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لاشیں رکھ کے آپ کے منتظر ہیں, آپ کو یہاں آنا پڑے گا. ان کی جو لاشیں ہیں اس سے کیا آپ کی ایگو بڑی؟ ہم بالکل اس پر سیاست نہیں کرتے, اور اگر یہ حکمران یہاں پر نہیں آتا تو وہ سن لے, پھر یہ قوم اس کو اب اسلام آباد میں اس کشتی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے. ہم بالکل اس پر سیاست نہیں کرتے, لیکن ساری سیاست اس پر ہو گئی. آج پھر انہوں نے مزید کچھ کہا, آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ سنا کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا اور مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا, آپ اپنے مردوں کو دفنائیں تو میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. قوم کے بزرگ اور قوم کے بچے وہاں پر تابوت اپنے سامنے رکھ کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے اس بے حس حکمران کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو بلا رہے تھے. وہ ان کا کیا مطالبہ تھا؟ وہ آپ سے کوئی جائیداد تو نہیں مانگ رہے, وہ آپ سے نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مردوں کو واپس زندہ کرو, نہ وہ آپ سے کوئی لمبے چوڑے مطالبے کر رہے ہیں. چھوٹی سی بچی بے حس عمران خان کو کہہ رہی تھی کہ صرف آپ یہاں آ جائیں تاکہ میں اپنے بابا کو دفنا دوں. ہمدردی کے 2 بول وہ آپ سے چاہتے تھے, اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے. یہ جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, مطلب لاشیں جنہوں نے اپنے آگے رکھی ہوئی ہیں اور جو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, تشریف لائیں تاکہ ہم اپنی لاشوں کو دفنائیں, وہ بلیک میلرز ہیں. آپ ان کو بلیک میلرز کہہ رہے ہیں. باتیں بالکل بجا ہیں, لیکن واپس سے وہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے اپنے وقت کی. اور یہ ان سے پوچھا بھی گیا مریم نواز صاحبہ سے کہ باتیں بڑی زبردست ہیں, لیکن آپ لوگوں نے کتنا کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے شاید سوال کو احسن اقبال صاحب اس وقت کے وزیر داخلہ کی طرف, چودھری نثار صاحب کے بعد وزیر داخلہ کی طرف بھیجا. آپ کو دکھاتے ہیں کیا کہا. نواز شریف کے دور میں 400 سے زائد ہزارہ برادری کے افراد کو قتل کیا گیا. نہیں, آپ دینا چاہیں گے؟ آپ دیجیے. دیکھیے, ہمارے دور حکومت میں مئی 2018 میں 10 یا 11 مزدوروں کا وہاں پہ قتل ہوا تھا, اور اس وقت ایک بھوک ہڑتال کی تھی اور انہوں نے احتجاج کیا تھا. اور چونکہ اس کا ایک پس منظر ہے, 14 سالوں میں
2000 سے زیادہ ہزارہ برادری کے لوگ نشانہ بنے ہیں، تو ان کی کمیونٹی کا مطالبہ تھا کہ ہم تب بھوک ہڑتال ختم کریں گے جب آرمی چیف یہاں پر آئیں گے. تو میں انٹیریئر منسٹر تھا اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ، ہم کوئٹہ گئے. سر یہ وضاحت دے دی، لیکن ایک بات بہت کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کو جس معیار پہ اترنا ہے نا، وہ معیار بنایا عمران خان صاحب نے خود ہی ہے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن. لیکن آپ یہ دیکھیں ناٹ لیڈر آف دی اپوزیشن، اپوزیشن میں ہونا. جی بھائی صاحب، خان صاحب نے دیکھیں ایڈریس کرنے کے وقت کیا انہوں نے مشائبت، انہوں نے جوڑا جو ہزارہ میں لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، انہوں نے اس ڈیمانڈ کو پی ڈی ایم کی اس ڈیمانڈ سے جوڑا کہ وہ اپنی کرپشن معاف کرانے کے لیے این آر او جو بقول خان صاحب کے مانگتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے پی ڈی ایم کو میرے خیال سے تو سرخرو کر دیا. انہوں نے پی ڈی ایم کی کوئی بھی ڈیمانڈ، چاہے خان صاحب اسے این آر او کی کہیں اور پھر پی ڈی ایم اس کو ڈینائی کرے، لیکن خان صاحب نے یعنی یہ دکھایا کہ جو پی ڈی ایم مانگ رہی ہے وہ پھر بے شک میرٹس پہ اتنا ہی اچھا برا ہے جتنا ہزارہ کمیونٹی مانگ رہی ہے، جبکہ وہ ان کو بلاتی ہے اور کہتی ہے شفقت کا ہاتھ ان پہ رکھا جائے. یعنی کہ وہ این آر او سے آپ دیکھیں کہ جو شفقت کا ہاتھ ہے اس کو ملا رہے ہیں. اب این آر او تو پی ڈی ایم کہتی ہے وہ مانگ ہی نہیں تھی، لیکن اگر خان صاحب کی بات ہم مان بھی لیں تو آپ آر یو رجسٹرنگ کہ وہ کہہ کے آ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. میں سمجھا تھا کہ جب زلفی بخاری نے یہ بات کر دی نا، یہ تجارت ٹائپ بات کر دی کہ جی آپ کیا دیں گے انہیں، تو کوئی میرے خیال سے میں سمجھا تھا کہ اس وقت ہی پینک سٹیشن کچھ کیا جائے گا، زلفی بخاری صاحب کو کسی طرح سینسر کیا جائے گا، اس بات کو کلیریفائی کیا جائے گا. اور جب میں نے پھر دیکھا کہ خان صاحب بھی کچھ اسی طرح کی بات جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں، لیکن جعفری صاحب کا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ جب ایسا بھی نہیں ہے اور سیکیورٹی بھی نہیں ہے اور ترک ایکٹرز سے وہ مل رہے ہیں تو پھر ہے کیا؟ اب سوال تو اٹھے گا نا کہ پھر ہے. پہلا سوال آپ سے یہ تھا، میرا پہلا سوال جو میں نے لمبی چوڑی شو کے شروع میں تمیز باندھی تھی، وہ میرا پہلا سوال آپ سے یہ تھا، تو لہٰذا اس کو باؤنس بیک نہ کریں، آپ جواب دیں. میرے خیال سے یہ پروسیس آف ایلیمینیشن سے ہمیں چلنا پڑے گا، بیکاز ہم سپیکولیٹ ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو ہم تو انہی کے جوابات کو اور ان کے منسٹرز کے جوابات کو ہی جو ہے وہ اینالائز کر سکتے ہیں، فیکٹس جو ہمیں پتہ ہیں ان کے پس منظر میں، اور پھر یہی اپنا ایک تبصرہ کر سکتے ہیں کہ آیا کہ ہم اس بات کو کتنا جو ہے وہ وزن دے سکتے ہیں اور وزن نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں بات کیا ہے، ایلیمینیشن میں آپ اپنی ایلیمینیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایلیمینیشن کیجیے گا. دیکھیں میں تو ساروں کو ایلیمینیٹ کر چکا ہوں، اور یہاں پہ ای آل آف دا ابو ہے، اس کو بھی ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا، جو کہ ای سے بھی ہے، اور کیونکہ وہ آل آف دا ابو ہے تو وہ بھی ایلیمینیٹ ہو گیا. تو لہٰذا اس ملٹیپل چوائس کوسچن میں میرے خیال سے جو جوابات ملٹیپل ہیں اس میں شاید جواب ہے یا نہیں، یہ اب میں نہیں کہہ سکتا. آپ مجھ سے پوچھیں، مجھے نہیں پتا. میں تو پروسیس آف ایلیمینیشن سے ساری ایلیمینیٹ کر چکا ہوں، اور میں سوچ رہا ہوں ایگزامینر کا سوال ہی غلط بنایا ہے. لیکن میری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کو اب آپ مریم نواز اور بلاول ایک بریک کی بات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد یہ سارا سچویشن کے اندر یہ لوگ سب کتنے ملوث ہیں. یہ احسن اقبال صاحب کی حکومت، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت. نواز شریف صاحب کتنے نظر آئے کسی کو بلوچستان میں؟ کیا کرتے نظر آئے بلوچستان میں؟ نواز شریف صاحب تو خیر نواز شریف صاحب تھے، وہ پارلیمان میں بھی نہیں نظر آتے تھے جس طرح خان صاحب نہیں نظر آتے. لہٰذا بات یہی ہے کہ معیار جو ہے نا عمران خان صاحب کی باتوں کو کھڑا کرنے کا، وہ پرانے عمران خان صاحب کی باتوں سے ہی جوڑا جا سکتا ہے. جب وہ حزب اختلاف میں ہوا کرتے تھے، پرانے پاکستان میں ہوا کرتے تھے، پرانے پاکستان والے عمران خان اور نئے پاکستان والے عمران خان کو ہی جوڑا جا سکتا ہے. باقی سب لوگ جو ہیں وہ ان سے بہت پیچھے ہیں، اور امیدیں ہی ساری اس بات پہ تھیں کہ خان صاحب سے یہ سب لوگ بہت پیچھے ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک ہزارہ مچ سانحے کے حوالے سے، جہاں پہ ہزارہ کارکن جو ہیں وہ 11 شہید کر دیے گئے، قتل کر کے گلا کاٹ کے شہید کر دیے گئے، جس کے ویڈیوز جو ہیں ان کو سرعام پیش کیا گیا ان دہشت گردوں کی طرف سے، جنہوں نے اس کا تسلیم بھی کر لیا ظاہر ہے اس ایکشن کو. اس سب کچھ کے دوران مریم نواز صاحبہ وہاں گئیں، بلاول بھٹو صاحب وہاں گئے، بڑی تقاریر ہوئیں، بڑی تصاویر کھینچیں. وہ ساری نرمی ظاہر ہوئی جو عمران خان صاحب سے طلب کر رہے ہیں یہ کمیونٹی.
وحید صاحب آپ ان کے اب اپوزیشن نے اس کا کتنا فائدہ اٹھایا بغیر اس کو فائدہ کہتے ہوئے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر ہے حزب اختلاف کے جو لوگ ہیں وہ سیاست نہ کہتے ہوئے بھی سیاسی بات تو کریں گے، اور یہاں جہاں تک وزیر اعظم کی ذمہ داریوں کی بات ہے تو وہ سیاست تو ہے نا. دیکھیں لیکن پرابلم یہاں یہ ہے کہ اب دیکھیں ایک جو الزام لگتا ہے خان صاحب پہ وہ ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہیں، کہ ووٹ کو جب عزت نہیں ملی تو وہ سلیکٹ ہو کے آ گئے. جب وہ عوام کی پکار کو رسپونڈ نہیں کرتے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ یہ تو نہیں کہ کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے ہی نہیں ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کے لیے بقول اپوزیشن، تو پھر کیا یہ وجہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل کاسٹ ہی نہیں ہے نہ جانے کی، کسی کی چیخ پکار سننا جو ہے یا نہ سننا جو ہے اس کی پولیٹیکل کانسیکوینسز ہی نہیں ہے. تو یہ جو نیریٹو ہے پی ڈی ایم کا اور مریم نواز کا خاص کر کہ ووٹ کو عزت جب نہیں ملتی تو پھر عوام کے مسئلے حل نہیں ہوتے کیونکہ اس کی آواز جو ہے اس کو نہیں سنا جا رہا ہوتا، اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اس طاقت کا سرچشمہ کیا خان صاحب پھر عوام کو سمجھنا چھوڑ چکے ہیں. جو حزب اختلاف پہ ان کی باتیں تھیں، عوامی باتیں تھیں، کیا وہ اب نیریٹو جو ہے اس کے مطابق گورننس وہ نہیں کر رہے؟ تو یہ جو الزامات ہیں اپوزیشن کے مریم نواز کے خاص کر، ان کو پھر وہاں تقویت ملتی ہے جب خان صاحب اس طرح کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ ایک مظلوم طبقے کمیونٹی جو کہ اس وقت سفر کر رہی ہے، تکلیف میں ہے، رو رہی ہے، لاشیں سامنے رکھ کے بلک رہی ہے، ان کی بات پہ جب کان نہیں دھرتے اور ان سے برابری کرتے ہوئے بلکہ ان سے ون اپمن شپ کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کو الزام دینے لگ جاتے ہیں کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں اور اپنی شفقت کا ہاتھ جو کہ آج رکھنا ان کے حق میں ان کے پاسبلی ان کے لیے اس لیے ہوا ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اور اس شفقت کے ہاتھ کو آج جو مانگا جا رہا ہے وہ مانگا بھی صرف اسی لیے جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. تو کیا ہم اس سے پھر یہ سمجھیں کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے ان ساری باتوں کو ایک مظلوم طبقے کو ایک بالکل ہی انسینسٹیو طریقے سے ڈیل کیا، ایمپتھی بھی نہیں دکھائی، کمپیشن بھی نہیں دکھایا. اچھا علی زیدی صاحب جو ہیں وہ ایمپتھی نہیں دکھائی، یہ سب نہیں دکھایا، اب ذرا انکمپیٹنس پہ بھی کامنٹ ہو جائے. انکمپیٹنس میں بھی کامنٹ ہو جائے. علی زیدی صاحب نے جب دیکھا بلاول صاحب کی تند و تیز گفتگو اور مریم نواز صاحبہ کی تند و تیز گفتگو تو انہوں نے ایک تصویر شیئر کی اپنے ٹویٹر پہ کہ یہ جو دونوں اسپوائلڈ برائٹس ہیں ان کی یہ بڑی چیز ہے، یہ انہوں نے ان کی اگر منافقت کی کوئی شکل ہوتی تو مریم اور بلاول جو ہیں وہ دونوں اس کے اوپر عیاں ہوتے، صاف واضح ہوتے. اور انہوں نے اس کو دکھانے کے لیے ایک تصویر شیئر کی جہاں پہ لشکر جنگوی کے سابق سربراہ کو ایک خبر یہ ہے کہ ان کو پنجاب حکومت کی طرف سے ایک ہفتے وار یا ماہوار پیمنٹ ہوا کرتی تھی، اور ان کی تصویر کے اندر وہ ایک گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے، بہت سارے پھولوں کے ہار پہنے ہوئے، وہ بڑے خوش ہیں. اور اس تصویر کے اندر انہی کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مذہبی امور طاہر اشرفی صاحب بیٹھے ہوئے. تو وحید صاحب یہ منافقت ظاہر کرنا چاہ رہے تھے زیدی صاحب، یہ انہوں نے کیا کیا اور یہ کیوں کیا؟ اور یہ پی ٹی آئی کی کیا بس ہم اب یوز ٹو ہیں پی ٹی آئی کی ان لیک آف پریپریشن باتوں سے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل؟ جی ہاں، دیکھیں بات وہی پرانی والی ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تو جواب آتا ہے کہ وہ دیکھیں وہ چور جا رہے ہیں، وہ دیکھیں وہ منافق جا رہے ہیں. لیکن یہ جواب کافی نہیں ہے. آج کے آپ کے ایکشنز کو اگر آپ نے ایکسپلین بھی کرنا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ وزیر اعظم کے اس فیصلے، ان کے اس انتخاب کی بنیاد کیا تھی، اس کی حکمت کیا تھی، اس کی دانش کیا تھی، اس میں عوام کا کیا فائدہ تھا، اس میں گورنمنٹ کی کیا پالیسی تھی، کیا ان کے منصب کی واقعی یہ مظلوم لوگ جو ہے نفی کر بیٹھتے، کیا واقعی یہ بلیک میل ہو جاتی، کیا واقعی یہ تاثر ملتا کہ پاکستان کا وزیر اعظم یہاں بلیک میل ہوا ہے اگر وہ چلے جاتے، یا یہ تاثر ملتا کہ اسے اپنے فکر ہے. تو یہ جو جواب ہے یہ ناکافی نہیں، irrelevant ہے میرے لیے. آپ بالکل کریں لیکن پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیوں نہیں کریں. بالکل تنقید کریں، پہلے بتائیں آپ. صحیح. کوئٹہ انکوائری رپورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی جو کی ریکمنڈیشنز تھیں، نیپ نیشنل ایکشن پلان جو ہے، جو کہ بڑی بڑی باتیں تھیں اور بڑے ڈریمز تھے اینٹی ٹیررزم کے،
سپورٹ آف کراچی آپریشن فلاں فلاں کے، اس کا ایک پراپر پلان بنایا جائے، اس کے اندر کلیئر گولز کی جائیں اور مانیٹرنگ کی جائے، اور اس کے گولز کی ٹارگٹ میٹ ہوئے یا نہیں ہوئے ان کی اس کو واضح کیا جائے. اب در حقیقت آج کیا ہے، نیشنل ایکشن پلان اپنی ایک منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے، بس باتیں ہی ہیں اور ایکچولی کچھ اور ہی چل رہا ہے. نیکٹا نیشنل اینٹی کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کو فعال کیا جائے. در حقیقت آج نیکٹا جو ہے وہ اپنی موت مر چکی ہے، اس کی جگہ اب ایک اور کاؤنٹر ایک سپیریئر اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جس کے اندر نیکٹا کے جو لوگ تھے، جو سویلین سپریمیسی تھی، وہ نہیں ہے. بہرحال نیکٹا گایا. پھر یہ کہ پبلک سپیس کو ریکلیم کیا جائے اور عوام کو جس طرح گیٹوائز کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے، بلکہ جو عوام کی جگہیں ہیں ان کو عوام کے لیے سیف اور محفوظ کیا جائے. وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کیا سچویشن ہے کوئٹہ میں. کم از کم یہ بات درست ہے کہ کراچی کے اندر اس حوالے سے، حالانکہ یہ کوئٹہ کمیشن رپورٹ ہے، کوئٹہ کے علاوہ کچھ علاقوں میں بہتری ضرور آئی ہے، کوئٹہ کے اندر نہیں ہوا. اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو انفورس کیا جائے، اور یہ کہتے ہوئے قاضی فیض صاحب نے کہا تھا کہ اگر اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں فلاں آرگنائزیشن کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے تو وہ وزیر داخلہ صاحب آپ کے لیے بھی دہشت گرد تنظیم ہی ہے، آپ جا کے ان سے نہیں مل سکتے. اشارہ ان کا چوہی نثار صاحب کی طرف تھا جنہوں نے وہاں کے دہشت گردوں سے ان کی دو ملاقاتیں جو ہے وہ شائع ہوئی تھیں. بہرحال اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت انویسٹیگیٹرز کے خلاف تو انفورس ہوتے دیکھ رہے ہیں، پروٹیسٹرز کے خلاف تو انفورس ہوتے دیکھ رہے ہیں. جن لوگوں نے اس حکومت کے خلاف دھرنے دیے ہیں ان کو تو دہشت گرد آتے ہوئے ATA کی شکیں لگانے کی کوششیں تو ہم نے سنی ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ان 2000 لوگوں کو شہید کیا ہے ان کے خلاف ابھی تک نہیں دیکھا ہے. ڈیٹا بینک بنایا جائے ٹیررسٹ کا اور اس کو مینٹین کیا جائے، یہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے. لیبز جو ہیں وہ پنجاب فورینزک لیبارٹری کے معیار کی بنائی جائیں تمام باقی صوبوں میں، اور ان کے اندر سائنسدانوں کی کا راج ہو. وہاں پہ سائنسدان جو ہے وہ انہیں کنٹرول کرے، نہ کہ پولیس کرے. اب سائنسدانوں کا راج تو دور کی بات ہے، پولیس والوں کے پاس بھی ابھی تک کوئٹہ میں اس طرح کی کوئی لیب نہیں ہے. کرائم سینز جو ہیں ان کو پروفیشنلی ہینڈل کیا جائے، یعنی کہ آپ اپنی طرف سے وہاں پہ لاس آف ایویڈنس نہ کریں، اس کی بھی کوئی ٹریننگ کی نہیں ہے. پاکستان کو مانیٹر کیا جائے، اس پہ کام ہوا ہے. جی آپ نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی، بڑی کیونکہ وقت کا میں I need to make one final comment on it. دیکھیں کتنی زیادتی کی بات ہے کہ آپ نے بڑا اچھا یہ پوائنٹ ریز کیا اور اچھا کیا یہ ساری چیزیں پڑھی کہ اگر خان صاحب پہلے دن وہاں چلے جاتے تو ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہوتے جو معنی خیر جن پہ ایکچولی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ پوری میڈیا سائیکل، نیوز سائیکل صرف خان صاحب کے نہ جانے پہ چل رہی ہے. ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے، جو اصل ایشوز کو ہم نے ڈیل کرنا تھا، کہاں کمی پیشی رہ گئی، کیا ہمیں اور کام کرنا ہے، ہمیں تو یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی. لیکن ساری بات اب اس پہ کہ خان صاحب نہیں گئے، خان صاحب نہیں گئے، کتنے برے ہیں خان صاحب نہیں گئے. اور کیونکہ خان صاحب نہیں گئے، اصل جو ایشوز ہیں ان پہ بات نہیں ہو پا رہی، اور خان صاحب نے خواہ میں اپنے لیے ایک پولیٹیکل ڈیباکل کرتے ہوئے یہ ایشو بنایا، اپنے سر لے لیا سب کچھ جس کی ضرورت نہیں تھی. سوال جو ان پر اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو جینوئن سوال تھے کیونکہ ان کے جوابات نہیں تھے تو یہ کیا پولیٹیکلی ان کے لیے لیس ڈیمیجنگ تھا، لیکن اس طرح کی اسپیکولیشن پہ ہوگی سے زیادہ ڈیمیجنگ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ہم کل ایک بار پھر سے اس کو ریویو کریں گے، امید کرتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایسی خبر ہو جو کہ ہمارے اس شو کی بہت ساری باتوں کو پھر irrelevant کر دے. لیکن ہم کل یہ ضرور کور کرنے کی کوشش کریں گے، آج ہی کرنا تھا لیکن یہ سچویشن کچھ اس طرح کی بن گئی آج صبح کے بیان کے بعد کہ نہیں کر پائے. کہ ایک بھیڑیا ہم نے پشاور میں پکڑا تھا، بھیڑیا کا ماسک پہنا ہوا بندہ گھوم رہا تھا، اپنے آپ کو کووڈ کی وجہ سے وہ ماسک پہنا کہہ رہا تھا. آپ کو کل کی واشنگٹن DC کے اندر اسی طرح کا ایک ماسک پہنا بندہ کیپٹل ہل کی بلڈنگ کے اندر، کانگریس کی بلڈنگ کے اندر گھوم رہا تھا امریکہ میں، اور کیونکہ وہاں کے صدر نے اس کو چڑھ دوڑو یہ تمہارا ملک ہے تم اس کے لیے لڑ رہے ہو کر کے وہاں بھیجا تھا. یہ بڑی دلچسپ سچویشن امریکہ میں اس وقت ہو رہی ہے. کل بات کریں گے، دیکھتے رہیے گا سما.